آپ جانتے ہیں کہ جنرل محمد ضیاء الحق کی طرح میاں محمد نواز شریف بھی عمران خان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے کتنا منت ترلا کیا کرتے تھے۔ عمران خان کی سب سے چھوٹی بہن رانی خان کے شوہر حفیظ اللہ خان نیازی نے کس کے کہنے پر عمران خان کے خلاف الیکشن لڑا تھا؟ 1997 کے جنرل الیکشن میں جب عمران خان میاں محمد نواز شریف کے مضبوط قلعہ لاہور کے گوال منڈی والے حلقے میں قومی اسمبلی کا امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے اور تب نواز شریف اور عمران خان کا 1 to 1 ٹاکرا ہوا تو پھر الیکشن ریزلٹ کیا تھا؟ اور پاکستان کی وہ کون سی مشہور فلمی ایکٹریس تھی جس نے عمران خان کے مد مقابل الیکشن لڑا تھا اور پھر نتیجہ آیا تو کپتان کو بڑی مشکل سے چوتھے نمبر پر اپنی جگہ ملی؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 اور سابق وزیر اعظم پاکستان کے 28 سالہ سیاست کا علی سے لے کر یہ تک تمام ریکارڈ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ دوستو، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، سچ تو یہی ہے کہ عمران خان پاکستان کے موسٹ پاپولر لیڈر ہیں، لیکن وہ کبھی بھی سیاستدان نہیں بننا چاہتے تھے، بلکہ انہیں تو سیاست کے نام سے ہی چڑ تھی۔ جنرل محمد ضیاء الحق ایک زمانہ میں عمران خان کو اپنی کابینہ میں اسپورٹس منسٹر بنانا چاہتے تھے۔ جنرل ضیاء کی اس آفر کے بارے میں عمران خان نے اپنے والد سے مشورہ کیا تو انہوں نے عمران خان کو یہ کہتے ہوئے وزیر بننے سے منع کر دیا کہ ابھی تم نے اور منزلیں طے کرنی ہیں اور نئی اڑانیں تمہاری منتظر ہیں۔ اور پھر 92 کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد میاں محمد نواز شریف بھی کپتان کو اپنی سیاست میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے انہیں نون لیگ کا نائب صدر اور ڈپٹی پرائم منسٹر بننے کی آفر کی تھی۔ سال 1995 تھا کہ عمران خان سیاست کے گن سے دور رہنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے انٹرویوز میں بتایا کرتے تھے کہ پاکستان میں سیاست صرف اور صرف پیسے والے لوگ کر سکتے ہیں، میں کبھی بھی سیاست دان نہیں بنوں گا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور عمران خان کی سیاست سے بیزاری ختم ہوتی گئی۔ 25 اپریل 1996 وہ تاریخی دن تھا جب عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ اس وقت عمران خان کے ساتھ ان کے چچا زاد بھائی اور برادران نسبتی حفیظ اللہ خان نیازی، ان کے خالہ زاد ڈاکٹر نوشیروان برکی، نعیم الحق، احسن رشید، ڈاکٹر عارف علوی اور محمود عوان سمیت چند لوگ تھے۔ اگلے برس الیکشن کا دنگل سجا تو کپتان کی اس نومولود جماعت کو بڑے چیلنجز درپیش تھے۔ ایک طرف تو میاں نواز شریف جیسا قدآور سیاسی لیڈر اور اس کی مسلم لیگ نواز تھی، تو دوسری طرف بے نظیر بھٹو بھرپور کیمپین چلا رہی تھی۔ کپتان نے اخبارات کے میڈیم کا بھرپور استعمال کیا، شہر شہر وال چاکنگ کی گئی، وہ جس شہر بھی جاتے ہیلی کاپٹر سے ہزاروں کی تعداد میں اشتہارات اچھالے جاتے، عام ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی جاتی۔ دوستو، آپ کے لیے یہ بات حیرت سے خالی نہ ہوگی کہ 97 کے عام انتخابات میں عمران خان کا الیکشن سمبل بلہ نہیں بلکہ چراغ تھا۔ کپتان نے آتے سار قومی اسمبلی کے 9 حلقوں سے اپنا نومینیشن پیپر جمع کروایا اور انتخابی دنگل میں کود پڑے۔ فروری 1947 کو ہونے والے اس انتخابی معرکے میں تحریک انصاف کلین بولڈ ہو گئی۔ کپتان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور ایک بھی سیٹ پاکستان تحریک انصاف یا ان کے حصے میں نہ آ سکی۔ لیکن الیکشن کا رزلٹ آیا تو عمران خان لاہور شہر کے 2 حلقوں میں نواز شریف اور طارق عزیز سے شکست کھا گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان نے کپتان کو چاروں شانے چت کیا۔ آپ کو یہ جان کر ہنسی آئے گی کہ تب ڈی جی خان میں مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کو ٹکر دینے کے لیے پشتو فلموں کی مشہور ہیروئن مسرت شاہین بھی میدان میں اتری ہوئی تھی۔ تب چائے خانوں اور ڈھابوں پر بیٹھے عام سیاسی ورکرز یہ تبصرہ کیا کرتے تھے کہ دیکھو مولانا کی تسبیح کوئی چمتکار دکھاتی ہے، عمران خان کا الادین کا چراغ عوام کے مسائل حل کرتا ہے، یا پبلک کو مسرت شاہین کے ٹھمکوں سے تسکین ملے گی۔ کپتان کو کراچی کے 2 حلقوں میں ڈاکٹر فاروق ستار اور جنرل نصیر اللہ بابر نے شکست کا مزہ چکھایا۔ سوات، ایبٹ آباد اور اسلام آباد کے حلقوں میں بھی عمران خان چند سو ووٹ لے کر بدترین شکست سے دوچار ہوئے۔ میاں والی ان کا آبائی حلقہ تھا، لیکن یہاں ان کے سگے چچا کے بیٹوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ عمران خان کے آبائی گھر کے باہر نواز شریف کے پوسٹرز اور جھنڈے لگے تھے اور وہ انہیں اتار نہیں سکتے تھے۔
کیونکہ عمران خان کے دادا جان ڈاکٹر عظیم نیازی کا بنایا ہوا حویلی نما گھر تو سب کا مشترکہ تھا۔ میاں والی کے حلقے NA-53 سے عمران خان جبکہ NA-54 سے ان کے چچا زاد بھائی انعام اللہ خان نیازی نون لیگ کے ٹکٹ پر انتخاب لڑ رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ عمران خان 18,000 ووٹ لیتے ہوئے انتخابات سے آؤٹ ہو گئے، جبکہ ان کے نون لیگی کزن 54,000 ووٹ لے کر MNA منتخب ہوئے اور پارلیمان کی راہداریوں تک پہنچے۔ 2002 کے عام انتخابات جنرل پرویز مشرف کی چھتری تلے ہوئے۔ اس دور کی کنگز پارٹی مسلم لیگ قائد اعظم کو الیکشن جتوانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ ایسے میں فوجی آمر نے عمران خان کو وزیر اعظم بننے کی آفر دی، جسے کپتان نے اپنی توہین سمجھتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا۔ 2002 میں سیاسی میلہ سجنے کو تھا۔ ایسے میں عمران خان سوات، کرک، میاں والی اور لاہور کے حلقوں سے انتخابی اکھاڑے میں اترے۔ اس الیکشن میں انتہائی دلچسپ بات یہ تھی کہ تحریک انصاف کے بہت سارے قومی اسمبلی کے امیدوار ایسے بھی تھے جو اپنے حلقوں کی الیکشن کمپین چھوڑ کر میاں والی اور لاہور میں عمران خان کے الیکشن کمپین کرتے رہے۔ رزلٹ سامنے آئے تو عمران خان نے NA-71 میاں والی سے اپنے روایتی حریف عبید اللہ خان شادی خیل کو 6,000 ووٹوں کے مارجن سے زیر کرتے ہوئے پہلی بار MNA الیکٹ ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان تک جا پہنچے۔ آپ اسے حسین اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ 97 کے جنرل الیکشن میں عمران خان ہارے، جبکہ ان کے کزن MNA بننے میں کامیاب رہے۔ 2002 میں میاں والی کے پہلے حلقے سے کپتان فاتح رہے، جبکہ دوسرے حلقے NA-72 میں انعام اللہ خان نیازی کے ہاتھ سے سیٹ نکل گئی۔ تب عمران خان کی چھوٹی بہن رانی کے شوہر فیض اللہ خان نیازی MNA کے امیدوار تھے اور وہ عمران خان کے مخالف کیمپ میں تھے۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 43 سے حفیظ اللہ خان نیازی نے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے خلاف الیکشن بھی لڑا، جس میں وہ صرف 10,000 ووٹ لیتے ہوئے شکست کھا گئے۔ لاہور کے حلقہ میں عمران خان نے اچھا خاصا ووٹ تو حاصل کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے HSN کالج کے کلاس فیلو سردار ایاز صادق سے پٹ گئے۔ یاد رہے کہ سردار ایاز صادق نے اپنی سیاست کا آغاز PTI سے کیا تھا اور وہ 97 کے جنرل الیکشن میں لاہور کے ایک صوبائی اسمبلی کی نشست سے الیکشن بھی لڑا تھا۔ خیر، عمران خان MNA بن چکے تھے اور ان کی سیاست اب گلی کوچوں اور چوک چوراہوں سے نکل کر ایوان اور پارلیمنٹ میں جا پہنچی تھی۔ اس دوران انہوں نے اپوزیشن بینچ کے اوپر قاضی حسین احمد کے ساتھ وقت گزارا۔ مشرف دور میں چلائی گئی عدلیہ بحالی تحریک میں عمران خان پیش تھے۔ ایسے میں پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے جتھوں نے عمران خان پر دھاوا بولا، جس کی فوٹیجز آپ لوگوں نے میڈیا پر ضرور دیکھی ہوں گی۔ عمران خان کے مطابق مجھے پولیس نے پکڑا تو انسپکٹر نے بتایا کہ تھانے لے جانے سے پہلے آپ کو ہاسپٹل لے جانا ہے، کیونکہ وہاں پر ہم نے آپ کی ہڈیاں توڑنی ہیں۔ یہ سب کچھ چودھری پرویز الہی کے آرڈرز پر ہو رہا تھا۔ شام ہوتے ہی مجھے لاہور کی کورٹ لکھپت لے جایا گیا اور پھر اگلے روز پریزنرز ٹرکس میں بٹھا کر DG خان جیل میں شفٹ کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ عمران خان تقریباً 1 ہفتہ ہی جیل میں قید رہے تھے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان شروع میں پرویز مشرف کو سپورٹ کیا کرتے تھے، لیکن وہ بعد میں 32 سیاسی جماعتوں کی اتحاد پارٹی ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بنے اور پرویز مشرف کے ملٹری رول کے مخالفت کرنے لگے۔ عمران خان اپنے اصولی موقف پر ڈٹے رہے اور انہوں نے پرویز مشرف کے زیر سایہ ہونے والے 2008 کے جنرل الیکشن میں حصہ نہیں لیا، جبکہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے انتخابات میں حصہ لیا، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مرکز اور سندھ جبکہ نون لیگ نے پنجاب میں اپنی حکومت بنائی۔ 2008 کے الیکشن کے بعد سے عمران خان کی سیاست کا تیسرا فیز شروع ہوا۔ عمران خان اکثر و بیشتر ٹاک شوز اور سیاسی بحث و مباحثوں میں شریک ہوتے، جس سے کپتان کی فکر اور سوچ نہ صرف عوام تک پہنچی بلکہ ان کے فین فالوئنگ میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 30 اکتوبر 2011 کو وہ تاریخی دن آیا جب عمران خان نے لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر کے مخالفین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔
اس جلسے کی نہ صرف میڈیا پر بھرپور کوریج کی گئی بلکہ جلسے کی کامیابی کے بعد اخبارات میں آرٹیکلز بھی لکھے گئے اور کئی ہفتوں تک اس میگا پاور شو کو سراہا جاتا رہا۔ لاہور کے جلسے کی کامیابی کے بعد سیاست دانوں کا تانتا بند گیا اور کپتان نے وکٹیں اڑانا شروع کر دی۔ شاہ محمود قریشی، جاوید ہاشمی، غلام سرور خان، پرویز خٹک، جہانگیر خان ترین، ہمایوں اختر، علی خان اور ان کے سمیت کئی بڑے نام کپتان کے کارواں میں شامل ہو گئے۔ 2013 کا جنرل الیکشن تحریک انصاف کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن کا تھا۔ عمران خان ایک دن میں 10 جلوسوں سے خطاب کرتے۔ وہ اپنے سیاسی مخالفین نواز شریف اور آصف علی زرداری کو خوب کوستے اور ان کی پالیسیوں پر خوب کھل کر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے۔ 11 مئی 2013 کو عام انتخابات ہونا تھے اور عمران خان فل فارم میں تھے، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ الیکشن سے صرف 4 دن پہلے 7 مئی کو لاہور کے جلسے میں عمران خان لفٹر سے گر کر شدید زخمی ہو گئے اور وہ اگلے 1-2 ماہ تک سیاست سے دور رہے۔ 11 مئی 2013 کو ہونے والے الیکشن کا رزلٹ سامنے آیا تو پاکستان تحریک انصاف ووٹ بینک کے لحاظ سے پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ابھر کر سامنے آئی۔ خود عمران خان نے اس الیکشن میں قومی اسمبلی کے 4 مختلف حلقوں پشاور، راولپنڈی اور میاں والی سے الیکشن میں حصہ لیا۔ لاہور میں وہ ایاز سعدی سے مار کھا گئے۔ انہوں نے راولپنڈی میں حنیف عباسی کو شکست دی اور قومی اسمبلی کی یہی سیٹ اپنے پاس رکھی۔ میاں والی میں انہوں نے نون لیگ کے عبید اللہ خان شادی خیل سے پرانا حساب برابر کیا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA1 میں کپتان اسی غلام احمد بلور کو اس کے گھر میں شکست دی کہ جس بلور نے 88 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو 13,000 ووٹوں سے ہرایا تھا۔ عمران خان نے 2013 سے 2018 تک جارحانہ سیاست کی۔ 126 دنوں کا جلسہ، رائے ونڈ مارچ، سول نافرمانی کی تحریک اور بالآخر پاناما کیس کو عدالتی میدان میں لڑتے ہوئے عمران خان کو کامیابی ملی اور ان کے سب سے بڑے سیاسی مخالف نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ 2018 کے انتخابات شروع ہونے والے تھے۔ عمران خان نے ایک بار پھر سے کمر کسی اور وہ پھر سے ملک بھر میں طوفانی دورے کرنے لگے۔ عمران خان نے 2018 کے الیکشن میں ملک بھر کے 5 حلقوں سے الیکشن لڑا اور تمام حلقوں سے انہیں کامیابی ہوئی۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں کپتان کے ہاتھوں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو شکست کا مزہ چکھنا پڑا۔ بنوں میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھی اور سابق وزیر اعلیٰ KP کے خیبر پختونخوا اکرام خان درانی کا غرور توڑا۔ کراچی میں MQM کے سید علی رضا عبدی، لاہور کے نون لیگ کے خواجہ سعد رفیق اور میاں والی میں عبید اللہ خان شادی خیل، ان تینوں کا MNA بننے کا خواب ادھورا رہا کیونکہ یہ بھی عمران خان کے ہاتھوں شکست کھا چکے تھے۔ تب عمران خان کو 272 جنرل سیٹوں میں سے 116 پر کامیابی ملی اور وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پہلی بار اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 2024 کے جنرل الیکشن کے وقت عمران خان اڈیالہ جیل میں قید تھے اور وہ انتخابی عمل میں حصہ نہ لے سکے اور نہ ہی کسی ریٹرننگ آفیسر نے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے۔ معتبر صحافیوں اور اچھی شہرت کے حامل غیر ملکی میڈیا گروپس کی مان کر چلیں تو حالیہ الیکشن میں اڈیالہ کے قیدی نمبر 804 کی مقبولیت پیک پر تھی۔ عوام نے 2/3 سے زیادہ اکثریت دلوائی، لیکن فارم 47 کے ذریعے ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 1 سال سے اڈیالہ کے سیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے خوابوں کے ساتھ آج بھی زندہ ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میک شور کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔